رہے ہو، نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو اور آپ کے اندر جو ہے وہ قیادت کرنے کی پوری صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے، اور میں آپ کو اس حوالے سے پورا انکریج کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ یہ زندگی کا اصول ہے کہ آپ جب قدم کوئی کسی جانب لے کے چلتے ہیں تو اس میں آپ کو ناکامی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مقصد کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور اس مقصد کی خاطر آپ آگے چلتے ہیں، چونکہ ہم نے تو یہی اپنے وزیر اعظم عمران خان سے سیکھا ہے کہ جب انہوں نے کرکٹ کے میدان میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ فاسٹ بالر نہیں بن سکتا، تو انہوں نے محنت کی، محنت کر کے فاسٹ بالر بن کے دکھایا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اچھا کپتان نہیں بن سکتا، تو انہوں نے دنیا کا بہترین کپتان بھی بن کے دکھایا، پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں ورلڈ چیمپئن بھی بن کے دکھایا۔ جب شوکت خانم ہاسپٹل بنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا کینسر کا خیراتی ہاسپٹل نہیں بن سکتا، لیکن نہ صرف ہاسپٹل بنا بلکہ اس ہاسپٹل کو چلا بھی رہے ہیں، اور صرف آج شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں نہیں ہے بلکہ پشاور کے اندر بن چکا، وہاں علاج ہو رہا ہے۔ تیسرا ہسپتال کراچی کے اندر بن رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپریشنل ہوگا۔ جب سیاسی میدان میں عمل رکھا تو 97 کے الیکشن میں ایک سیٹ نہیں تھی، 2002 میں ایک سیٹ ملی، 2008 کے انتخابات میں مقصد کی خاطر، کاز کی خاطر بائیکاٹ کیا۔ اس سارے مرحلے کے دوران ان کو کہتے تھے یہ تو ٹانگا پارٹی ہے، ان کے ساتھ تو بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مشن پہ، اپنے کاز کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 کے انتخابات میں ایک صوبے میں ہماری حکومت بنی، 2018 کے انتخابات کے اندر پوری جدوجہد کے ساتھ پورے ملک کے اندر لوگوں نے 1,70,00,000 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیے، اور نہ صرف وفاق میں حکومت بنی، پنجاب میں حکومت بنی، خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنی، بلوچستان کے اندر ہماری مخلوق حکومت بنی، اور سندھ کے اندر ہمارا جو ہے وہ اپوزیشن میں ہماری جماعت کے سب سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ سندھ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری جدوجہد جو ہے وہ ایک سٹرگل کی خاطر ہے اور ایک مقصد کی خاطر ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم نے مل کے اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے مدینہ کی طرز کے اوپر، جس میں ہمارا مقصد پاکستان کی عوام کو خوشحال بنانا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اور پاکستان جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہمیں تو 15 دن کے جو بینک ریزرو تھے ہمارے پاس موجود تھے، جب دیکھا تو خزانہ خالی، جب اداروں کو اٹھا کے دیکھا تو تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تباہ و حال تھے، وہ برباد تھے۔ جس ادارے کو اٹھا کے دیکھیں وہ ادارہ سرکولر ڈیٹ کے اندر، خسارے کے اندر موجود تھا، 450 ارب روپے کا خسارہ پی آئی اے کے اوپر موجود تھا، 150 ارب روپے کا خسارہ گیس کے ڈپارٹمنٹ میں موجود تھا، 40 ارب کا خسارہ ریلوے کا موجود تھا، 1200 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ بجلی کا خسارہ موجود تھا۔ جب یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو یہ پتہ چلا کہ حکمرانوں کے یعنی نواز شریف کے زرداری کے اثاثے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ خسارے کے اندر جا رہے تھے، ان کے ذاتی کاروبار جو ہیں وہ پرافٹ کے اندر جا رہے تھے، لیکن جو عوام کے جو ادارے تھے جنہوں نے عوام کو سہولیات دینی تھی وہ تمام ادارے جو ہے وہ خسارے کے اندر جا رہے تھے۔ ان تمام صورتحال کو جب مد نظر رکھا گیا تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ماضی کے حکمران ملک کو پیچھے رکھا ہوا تھا، ملک کی عوام کو پیچھے رکھا ہوا تھا، اپنی ذات کو جو ہے وہ آگے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے صورتحال کے دوران پچھلے 3 سال سے ہمیں اپوزیشن نے کبھی جلسے، کبھی جلوس، کبھی بلیک میلنگ، کبھی عدم اعتماد، کبھی استعفے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے کر کے دیکھی، لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو این آر او نہیں دیں گے،
کسی صورت این آر او نہیں دیں گے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج فیصل آباد میں ہم موجود ہیں، یہی شہر فیصل آباد تھا، یہاں پر جو پاور لوم تھی ہماری، جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ یہاں تو بند ہو گئی تھی، یہاں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پاور لوم یہاں پر لوگ کباڑ کے بھاؤ تول کے بیچ رہے تھے، لیکن ہم اقتدار میں آئے، ہم نے آ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، پاور لوم انڈسٹری کی رونقوں کو بحال کیا۔ آج جو ملک کی ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر تاریخی اضافہ ہوا، ہماری ایکسپورٹس 25.5 ارب میں، آئی ٹی کی اور سروسز بھی ڈال لوں تو یہ 31 ارب ڈالر کے اوپر ہماری ایکسپورٹس گئی۔ ہم نے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے خسارہ، اس خسارے کو ہم نے ختم کیا۔ ہم نے اس مزدور کا احساس کیا جو کھلے آسمان تلے سوتا تھا۔ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس عام آدمی کا سوچا، جس عام آدمی نے، آپ دیکھیں کہ جس عام آدمی کے پاس ساری زندگی کرائے کے اوپر رہتا تھا، اپنی چھت موجود نہیں تھی، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے، آپ کے وزیر اعظم نے پاکستان کے بینکوں کو یہ پابند کیا ہے کہ آپ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو تو سرمایہ دیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے اور دیگر سرگرمیوں کے لیے، لیکن آپ میرے ملک کے ان محدود وسائل والوں کو بھی پیسہ فراہم کریں 10 سال 15 سال 20 سال کی اقساط کے اوپر، کہ ان کی چھت بھی اپنی ہو، زمین بھی اپنی ہو اور اپنا گھر کا خواب ان کا پورا ہو۔ آج میں آپ کو یہ بات فخر سے بتا سکتا ہوں کہ آج پاکستان کے بینکوں نے 60 ارب روپے کے کم آمدن والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قرضے منظور کر لیے ہیں، اور اس میں سے 20 ارب روپیہ جو ہے وہ تقسیم بھی کیا جا چکا ہے، جس سے لوگ اپنا گھر بنا سکیں گے۔ اور جو پروگرام ہم آئندہ لے کر آ رہے ہیں، آج پہلی بار کوئی حکومت جو ہے وہ چل کے پاکستان کے عام آدمی کے پاس جا رہی ہے۔ کیسے جا رہی ہے؟ کامیاب پاکستان پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ افتتاح وزیر اعظم عمران خان صاحب آئندہ چند روز کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وہ محدود وسائل والے لوگ، کیونکہ میں غریب کسی کو نہیں کہوں گا، انسان جو ہے وہ دل کا امیر ہونا چاہیے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل دیے ہوئے ہیں۔ میں محدود وسائل والے لوگوں کی بات کروں گا کہ جو لوگ محدود وسائل والے لوگ ہیں، آپ کا وزیر اعظم آج بیرون ملک محلات نہیں بنا رہا، لندن میں محلات نہیں بنا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اپنا لندن میں فلیٹ حلال کی کمائی کا 40 سال کی کمائی کا بیچ کر پاکستان لے کر آیا، اس نے باہر فلیٹس نہیں بنائے، وہ غریب کو چھت دینے کی بات کر رہا ہے، اور وہی آپ کا وزیر اعظم آپ کے لیے 5 لاکھ روپے کا قرض جو ہے وہ آپ کو فراہم کرنے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کے محدود وسائل والے لوگ، کم آمدن والے لوگ، جن لوگوں کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے، ہنر ہے، لیکن کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، ان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کامیاب پاکستان پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے 5 لاکھ روپیہ بلا سود آپ لوگوں کو فراہم کیا جائے گا، جو آپ 10 سال 15 سال 20 سال کی آسان اقساط کے اندر جو ہے وہ واپس کریں گے، اور آپ کے بچے نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے بچے اپنا کاروبار کریں گے، نوکریاں دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارے کسان حضرات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے یہ بھی علم کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کے وزیر اعظم نے آپ کو گندم کے لیے 1800 روپیہ ریٹ مقرر کیا آپ کا۔ گنے کا کاشتکار جس کو شریف خاندان کی ملیں پولیس بھیج کر اس کا گنا چوری کر لیا کرتی تھی، بدماشی کے زور کے اوپر گنا چھین کے چینی بنا کر بیچ دیا کرتے تھے، لوگوں کو پیسے نہیں ملتے تھے، سال 2 سال لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا تھا سڑکوں کے اوپر۔ ہم ایسا قانون لے کر آئے کہ ہم نے شوگر ملز والوں کو پابند بنایا کہ کسان آپ کے پاس نہیں جائے گا، آپ کسان کے پاس جائیں گے۔ شوگر ملنے والے کسان کے پاس خود گئے،
اس کا گنا 250 سے 300 روپے من جو ہے وہ بکا، کسان کی جیب میں پیسہ گیا، گندم کے کسان کی جیب میں پیسہ گیا، چاول کے کسان کی جیب میں پیسہ گیا، 1100 ارب روپیہ کسان کی جیب میں جو ہے وہ اضافی گیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کسانوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ وزیر اعظم پورٹل کے اوپر کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ پلیٹ فارم بنا دیا ہے کہ جو میرے کسان ہیں، جو میرے ملک کے اندر اناج پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو اناج فراہم کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، آج کا جو وی آئی پی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے کسان کو بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے مزدور کو بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کھلے آسمانوں تلے سوتا تھا آج اس کے لیے پناہ گاہیں بھی موجود ہیں، آج اس کے لیے لنگر خانے بھی موجود ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں، آپ کو آپ کے لیے روزگار فراہم کریں۔ اسی لیے مجھے یہ بھی ادراک ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے، اس ہیلتھ کے سسٹم کو ہم امپروو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے 31 دسمبر تک یہاں پر موجود میرے جتنے احباب بیٹھے ہیں، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے خاندانوں کے نمائندے بیٹھے ہیں، یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے 10 لاکھ روپے تک کا 10 لاکھ روپے تک کا سالانہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم آ رہا ہے۔ صحت انصاف کارڈ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے ہاسپٹل سے، اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے سالانہ جا کر 10 لاکھ روپے کا، جس کا سٹنٹ پڑنا ہے، جس کا کوئی آپریشن ہونے والا ہے، جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کا علاج آپ جا کر فری کروا سکیں گے 10 لاکھ روپے تک، اور اس کے پیسے جو ہے وہ ریاست ادا کرے گی، حکومت ادا کرے گی آپ کے لیے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو پاکستان کو انشاءاللہ فلاحی ریاست کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، مجھے علم ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اب کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے گا کہ میرا پیارا، میرا کوئی بزرگ، میری کوئی بہن، میری والدہ، میرا والد کوئی بغیر علاج کے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ کروا سکے۔ یہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم لے کر آ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 60 ارب روپے اس کے لیے بجٹ میں رکھا ہوا ہے۔ 31 دسمبر تک آپ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہوگا، اور آپ اس کا استعمال پورے پاکستان کے کسی بھی بہتر سے بہتر ہسپتال میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، ہمیں علم ہے کہ ہمارا کرونا کی وجہ سے، ہمیں یہ مریم بھی کہتی تھی، ہمیں یہ پرچی چیئرمین بلاول بھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان آپ لاک ڈاؤن نہیں لگاتے، لوگوں کے کاروبار بند کر دیں، آپ جو ہے وہ پوری دنیا کی طرح لاک ڈاؤن کر دیں۔ انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا، ان کا حشر نشر آپ دیکھ لیں کیا ہوا، دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں تباہ ہو گئی۔ عمران خان نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، میں کاروبار نہیں بند کروں گا، کیونکہ میرا 40% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، دیہڑی دار ہے، ریڑھی والا ہے، چھاپڑی والا ہے، رکشے والا ہے، ٹانگے والا ہے، روزانہ کی مزدوری کمانے والا، میں اس کا کاروبار بند نہیں ہونے دوں گا۔ ہم احتیاطی تدابیر پہ بھی عمل درآمد کریں گے، اور ہم لوگوں کا روزگار بھی کھلا رہنے دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ روزگار لوگوں کا کھلا رہا، پاکستان کی معیشت نے 4% سے ترقی کی، ہم نے بند نہیں ہونے دیا۔ ہمارے اوپر انہوں نے سب نے مل کے بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے کورونا کی وجہ سے عالمی سطح کے اوپر مہنگائی آئی ہوئی ہے، عالمی سطح کے اوپر مہنگائی آئی ہے، لیکن 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے ہمارے پاس ان کی لسٹیں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم فوڈ آئٹمز کے اوپر، آٹا، چینی، دال، گھی کے اوپر سبسڈی دینے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹ سبسڈی آپ کو دیں گے تاکہ غریب آدمی کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم گھی سستا کرنے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح کے اوپر گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جو چیز جہاں پر $500 کی تھی وہ $1,200 کے اوپر چلے گئی، یعنی جو چیز آپ کو
60,000 रुपए टन के ऊपर मिलती थी, वही चीज आपकी जो है वो 2 लाख रुपए टन के ऊपर पहुंच गई। यानी 2 लाख रुपए टन का मतलब ये है कि एक टन के अंदर 1,000 किलो है, तो वो उसका रेट ऊपर चला गया। उसको कम करने के लिए हुकूमत खुद आपको अपनी आमदन में, अपने रेवेन्यू में कमी करके इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वो रेट नोटिफाई हो जाएगा। जो घी आपको 350, 350 में मिल रहा है, वो आपको 300 रुपए में से कम के नीचे मिलेगा। ये इकदाम हम लेने जा रहे हैं। 40 से 50 रुपए आपके लिए उसकी कीमत जो है वो कम करने जा रहे हैं। तमाम मिल मालकान के साथ हमारा उस हवाले से राब्ता है। अब आ जाएं फूड सिक्योरिटी के ऊपर। जो ज़रूरी सिक्योरिटी है, जो हमारा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, ये बड़ा अहम है। आपको कोई नहीं बताएगा ये बातें। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सिर्फ 5 करोड़ एकड़ ज़मीन जो है वो काबिल काश्त है। बाकी ज़मीन क्यों नहीं काश्त कर रहे? क्यों? मेरे मजदूर को, मेरे किसान को क्या काम नहीं करना आता? या क्या मेरे किसान को हल नहीं चलाना आता? ये इतनी ज़मीनें गैर आबाद क्यों पड़ी रही? ये सवाल नवाज शरीफ से और जरदारी से यह सवाल भी होना चाहिए कि ज़रूरी मुल्क है, 70% दालें आप बाहर से लेकर खाते हैं, सारा पाम ऑयल आपका, खुर्दनी तेल आपका बाहर से आता है। पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदावार हो सकती? अब हम पाकिस्तान की जो जमीन का काश्त नहीं हो रही, उसको काबिल काश्त बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली बार जैतून की अफजाइश हो रही है। पाकिस्तान का ये पोठोहार का इलाका, रावलपिंडी का, चकवाल की ये जितनी बेल्ट है, ये हमारी मोहम्मद एजेंसी, साउथ वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, यहां पर जैतून की काश्त हो रही है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह जैतून लगाने वाले ममालिक के अंदर टॉप 10 के अंदर इंशाल्लाह आएगा। और पाकिस्तान का बेहतरीन जैतून है। और जैतून का आपके इल्म में है कि उसका जो तेल है वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और उसका फ्रूट भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। उसके लिए हमने 1 अरब रुपया उसके लिए रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दालों की पैदावार पाकिस्तान के अंदर बढ़ा रहे हैं। जो किसान सब्जियां लगाता है, फ्रूट लगाता है, उसका फ्रूट और सब्जियां खराब हो जाती थी, उसके लिए हम कोल्ड स्टोर बना के उनको दे रहे हैं, उसके लिए सरमाया फराहम कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना, हमारे मुल्क के अंदर तरबेला डैम के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बनाया गया। ये जरा बात गौर से सुनने वाली है। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा डैम नहीं बनाया गया। ये कौमी मुजरम है, ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने कौम के हक के ऊपर डाका मारा। आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। आज ये आके रोते हैं टीवी के ऊपर कि जी बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई। इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान को बंजर क्यों रखा गया? भारत जब डैम बना रहा था तो आप लोग जो है वो अपना जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर माल बना रहे थे। आज का वजीर आजम आपके लिए डैम बना रहा है, 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम के अंदर लेकर आ रहा है। जब वो डैम मुकम्मल होंगे, दिया मीर भाषा डैम, मोमन डैम, दासू डैम, सिंध बैराज, कच्ची कैनाल, ये जब तमाम मुकम्मल हो जाएंगे, कराची के लिए K4 का मंसूबा बना रहे हैं, कराची के लोगों के लिए पानी का, आप देखिएगा कि आपके बिजली के रेट्स ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे, सस्ती बिजली सिस्टम के अंदर आएगी। ये तरह बड़ा जुर्म करके गए, कमीशनें ली, किकबैक्स ली। ये कहते हैं एक धीले की करप्शन बताएं। मैं आपको बताता हूं कि पैसा कैसे कमाते थे। ये पकड़ा गया, ये सलमान शहबाज, जब इसका ये अभी पिछले दिनों बड़ा रोला इन्होंने डाला हुआ है, इनके करतूत सुनते जाएं, इनको शर्म नहीं आती। ये आके फिर ढटाई से कहते हैं जी हम सरखरू हो गए, हम सुरखरू हो गए। तो आप सरखरू नहीं होंगे, आपने जो है वो जेलों में ही जाना है। इनकी वारदात सुने। पाकिस्तान के लोग, आप बिजली कारखाने से लें या ना लें, मायदा ऐसा किया हुआ है कि आपने 1500 अरब रुपया अदा करना है। 1500 अरब रुपया। इतने कारखाने बिजली के लगाए हैं। मुझे यह बताएं कि अगर आप अनाज पैदा करते हैं, कोई गंदम लगाता है, कोई चावल लगाता है, या कोई फैक्ट्री बनाता है, तो उसको बेचने का भी तो आगे इंतजाम होना चाहिए, उसकी आगे खपत भी तो होनी चाहिए। अंधी पट्टी आंखों पे बांध के, कमीशन की पट्टी, करप्शन की पट्टी, चोर की पट्टी आंखों पे बांध के अंधे हो गए। इतने प्रोजेक्ट लगा के गए कि ना पाकिस्तान की उतनी जरूरत है और ना ही आप आगे उतनी बिजली फराहम कर सकते हैं। बिजली की तरसील का निजाम नहीं लगा के गए।
18,000 मेगावाट पे हमें मिली बिजली, दे सकते थे हम 24,000 मेगावाट के ऊपर ले गए, आगे लेके जाने की मजीद कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1500 अरब रुपया किसकी जेब से निकल रहे हैं? वो 1500 अरब रुपया ये मेरे गरीब आवाम की जेब से निकल रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वारदात इन्होंने डाली, डकैती इन्होंने डाली, डाका इन्होंने डाला, माल इन्होंने बनाया, चोरी इन्होंने की, और कहते हैं जवाब इमरान खान दे। वो ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान जवाब लेगा आपसे, जवाब लेगा, आपको जेलों में भेज के आपसे जवाब लेगा। मेरे दोस्तों, ये मायूसियां फैलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इमरान खान जैसा लीडर आपको नहीं मिलेगा। ये वो इमरान खान है जो कहता है 1 रुपया भी खर्च करने से पहले सोचता है कि इसका फायदा मेरी आवाम को होगा या नहीं होगा। ये वो वजीर आजम है जिसने एक दिन भी अपने दफ्तर से छुट्टी नहीं की। ये वो वजीर आजम है जो अमेरिका दौरे के ऊपर जाता है तो कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर जाता है, 250 लोगों को लेकर, पूरे खानदान को लेकर, अपने नौकरों समेत, बावर्चियों समेत मुल्क से बाहर नहीं जाता, बल्कि उसे फिक्र होती है कि ये कौम का पैसा है, ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये मैं इनके ऊपर खर्च करूंगा, ये मैं अपनी जात के ऊपर खर्च नहीं करूंगा। आपके वजीर आजम का कोई कैंप ऑफिस नहीं है, उनका बनी गाला का घर हक हलाल की कमाई से 2001, 2002, 2003 के अंदर खरीदा हुआ है, और आज वो वजीर आजम बनी गाला के घर के ऊपर भी टैक्स के पैसे से कोई पैसा नहीं लगा रहा। आपके वजीर आजम का, वजीर आजम हाउस का, वजीर आजम ऑफिस का, वहां पर जितने मुलाजमीन हैं उनका 3 अरब का मंजूर शुदा बजट था 3 साल का, लेकिन आपका वजीर आजम वहां पर उस पैसे को भी सोच समझ के खर्च करता है। आपने सुना है कि कभी नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में इनके जो बजट होते थे उससे ज्यादा खर्चे होते थे, क्योंकि इनके कुत्ते भी जो थे वो बाहर की खुराक खाते थे, इनके मोर मर जाते थे तो पुलिस वाले मुअत्तल हो जाते थे, 24-24 लाख रुपए के इनकी जो है वो खुराकें खाते थे, इनके BMW के टायर जो है वो बाहर से आते थे। आपके टैक्स के पैसे के ऊपर रायमंड की दीवारें बन जाती हैं, आपके टैक्स के पैसे के ऊपर रमजान शुगर मिल के नाले बन जाते हैं, आपके टैक्स के पैसे के ऊपर जो है वो रायमंड की सड़कें बन जाती हैं। एक शुगर मिल आसिफ अली जरदारी की सिंध के अंदर ओमनी ग्रुप की होती है, 11-11 शुगर मिलें लग जाती हैं, और बाद में पता चलता है जब 7 अरब रुपए का TTO का केस बनता है तो मुझे पता चलता है कि मेरा चाचा फौजी सामने खड़ा है। चाचा फौजी 20,000 रुपया कमाने वाला है, ये मलक सईद अहमदाबाद से ठेकेदार खड़ा है, ये भी महीने का 25-30 हजार अपने बच्चों की खुराक कमाने वाला आदमी है। ये शायद पोड़ न्यामू आने से खड़ा है, ये भी दिल्ली का जो है वो दिहाड़ीदार है, दिल्ली का दिहाड़ीदार है, लेकिन इनकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, इनकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है जितनी अच्छी किस्मत जो है वो रमजान शुगर मिल और अरेबिया शुगर मिल के मुलाजमीन की है, जो वहां पर चाय पिलाने वाले हैं, वो वहां पर कोई दरवाजा खोलने वाला है, कोई गेट का जो है वो चौकीदार वहां पर बैठा हुआ है, वो खोलने वाला है। उनकी बड़ी अच्छी किस्मत है जिनकी तनख्वाहें 20,000, 25,000, 30,000 महीने की तनख्वाहें लेने वाले लोगों की जेबों के अंदर जब पैसे आते हैं तो मुझे ये बताएं उनकी जेबों में कितने, उनके अकाउंटों में पैसे आते हैं? 3 अरब, 4 अरब, 2.5 अरब, 1 अरब। वो ये पैसे रमजान शुगर मिल के अकाउंटों में कैसे आ जाते हैं? और मलक सईद आपके अकाउंट में नहीं आते, शायद आपके अकाउंट में नहीं आते। वो मुश्ताक मौलाना हाथ उठा रहा है 224 से, वो कहना मेरे अकाउंट में नहीं आए, ये सारे पैसे रमजान शुगर मिल के अकाउंट में गए। ये पैसा किसका पैसा है बताएं आप लोग? ये पैसा आपका पैसा है, और चोर जो है वो नवाज शरीफ है, सलमान शहबाज है, शहबाज शरीफ है और उसका खानदान है, जो 7 अरब रुपए की टीटियां जो है वो लूट के अपने अकाउंट में ले गया है, और फिर हमें कहते हैं कि हम सरखरू हो गए हैं। आप सरखरू नहीं हुए, आप लोग इस कौम के कौमी मुजरिम और कौमी डाकू, कौमी चोर साबित हुए हैं। इसके अलावा वो लोग, कोई मंजूर पापड़ वाला, कोई महबूब फेड़ी वाला जो सब्जी बेचता है,
وہ کبھی خواب میں لندن نہیں گئے ہوں گے، کبھی نہیں گئے ہوں گے، کوئی دبئی نہیں گیا ہوگا، لیکن یہ ایسے بہروپیے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا مسٹر فراڈیے. سنے ہیں نا تسی مسٹر فراڈیے؟ تسی تو میرا چاچا شیرو ہیرو پھیرو ہی سنے ہیں، لیکن بڑے فراڈیے بھی سنو. جو یہ بڑے فراڈیے یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ رہنے والے ملخا والا 225 کے، آپ رہنے والے فروخ آباد کے، آپ رہنے والے کجلیوں کے یا جپوں کے، یا آپ رہنے والے 77 چک کے یا 32 چک کے، آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کے نام کے اوپر پیسے باہر سے آ رہے ہیں، آپ کبھی باہر گئے بھی نہیں. جب ان سے جواب پوچھو تو کہتے ہیں کہ سلمان شہباز اس کا جواب دے گا. اور جب ہم پوچھیں کہ سلمان شہباز کہاں ہیں تو کہتے ہیں سلمان شہباز تو جو ہے وہ لندن کے اندر ہے. بھائی بندہ پوچھے کہ سلمان شہباز لندن میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، 3 بار آپ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کی ناک کے نیچے وزیر اعلیٰ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا پیسہ ان فرنٹ کمپنیوں کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور آپ آ کر یہاں پر جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ وہ مافیا ہے جس مافیا کا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مقابلہ ہم کرتے رہیں گے. ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ ہم NRO نہیں دیں گے. لہذا آپ لوگوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مایوسیاں پھیلانے والے، ان کا راستہ جو ہے، ان کے راستے میں عمران خان کھڑا ہوا ہے، اور عمران خان آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان صرف اس مافیا سے نہیں لڑ رہا. وزیر اعظم عمران خان نے جو باتیں افغانستان کے اوپر کہی وہ تمام باتیں سچی ثابت ہوئی، تمام باتیں سچی ثابت ہوئی. ان کی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جاتے تھے، پرچیاں لے کے جاتے تھے، یوں ہاتھ باندھ کے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی جائیدادیں وہاں پڑی ہیں. یہ ان کا غلامانہ سوچ ہے، یہ کبھی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے. عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھی کھڑے ہو کے بات کی. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ پہ کھڑے ہو کے، وہ مودی جو ان کے گھر شادیوں کے اوپر آتا تھا، انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر کے بات ڈالی. اور مجھے یہ بتاؤ میرے پاکستان کے لوگوں، آپ کو دلیر لوگ پسند ہیں یا آپ کو جو ہے وہ گائیں بکریاں بھیڑیاں پسند ہیں؟ آپ لوگوں کو وہ وزیر اعظم پسند ہے جو دنیا کے سامنے سر اٹھا کے آپ کی بات کر سکے، یا آپ کو وہ وزیر اعظم پسند تھا جو نااہل ہو گیا، جو سر جھکا کے بات کرتا تھا؟ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے جس نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، مودی کی انتہا پسندی کو ایکسپوز کیا، اور عمران خان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا. وہ عظیم مقدمہ، اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کی جو ہمارے دل کے اندر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب دنیا کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر جو یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، اگر یورپ کے اندر اس کے اوپر پابندی ہے تو دنیا آنکھیں کھولے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بھی اتنی محبت ہے، ہماری بھی اتنی عقیدت ہے. دنیا میں جو ہے وہ ان کی شان کی گستاخی بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ مقدمہ آپ کا وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ دنیا میں لڑ کے ہے. لہذا انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا 2 سال ہے ہماری حکومت کے، اس میں ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں ہم نے عوام کے لیے، آپ کے لیے، ریلیف کے لیے کام کرنا ہے. پاکستان صحیح سمت کے اوپر چل پڑا ہے، پاکستان کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے. پاکستان کے اندر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احساس پروگرام کے 260 ارب روپے کے جو منصوبے ہیں وہ صحیح جانب گامزن ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے پوری ہم جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جو عالمی سطح کے اوپر قیمتوں کا امپیکٹ آیا ہے
اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. وہی اسحاق ڈار جو پٹرول کے اوپر 17 روپے سیل ٹیکس لیتا تھا، 17% سیل ٹیکس لیتا تھا، 25 سے 30 روپے پیٹرولیم لیوی لیتا تھا. آج ہم نے ان ٹیکسز کو بھی کم کیا تاکہ آپ کے اوپر عالمی سطح کی قیمتوں کا جو ہے وہ اضافہ ہم نہ ڈال سکیں. اور فیصل آباد کے حوالے سے جو آپ کی جتنے مین روڈز ہیں، داخلی روڈز ہیں، یہ ستیانہ روڈ یہ سارا زیر تعمیر ہے. سمندری روڈ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. جڑا والا روڈ، ان تمام کے اوپر 13 ارب روپے کا ہمارا وزیر اعلیٰ کا ترقیاتی پیکج ہے، جس کے تحت جو ہے وہ کام یہاں پر ہو رہے ہیں. ان کاموں کو ہم مکمل کریں گے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم کرنا ہے. اس حوالے سے ہر یونین کونسل کے اندر 108 108 کی ہر یونین کونسل کے اندر ہم ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں. بہت ساری یونین کونسلوں میں ہم لگا چکے ہیں. بہت ساری یونین کونسلوں میں جہاں پہ نہیں لگے گا اس حوالے سے 30 واٹر پلانٹ جو ہے وہ میں لگانے جا رہا ہوں. اس سال جب وہ مکمل ہوں گے پینے کا صاف پانی آپ کو مہیا ہوگا. جو آپ کی بنیادی صحت کے یونٹ ہیں، جو ڈسپینسریاں ہیں، جہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہم نئی تعمیر کرا رہے ہیں. جو خستہ حالت ہے اس کو گرا کے نئی ڈسپینسری بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی صحت کا علاج جو ہے وہ آپ کے دروازے کے اوپر موجود ہو. اور بچوں کے لیے کھیلوں کے میدان جو ہے وہ ہم آباد کر رہے ہیں. اور آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص طور کے اوپر یہ کوشش ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے سیاست کروں. میرا جینا مرنا جو ہے وہ عوام کے لیے ہو، ان کی طرح نہ ہو جو اقتدار ہوتا ہے تو پاکستان آ جاتے ہیں اور جب اقتدار چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کی پلیٹلیٹس کی بیماری ہے، کسی کی کمر کا درد ہے، کسی کی کون کون سی بیماریاں ہیں، وہ ساری بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے اپنے پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور میں آپ سے آخر میں کہوں گا کہ محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، دیوا بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے. پاکستان زندہ باد. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. فیصل آباد میں پی ٹی آئی ورکرز